مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. فرما دیا. صحابہ پریشان ہو گئے، دیکھنے لگے اسے کیا ہوا. وہ لڑتا لڑتا زخمی ہوا، زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا، کراہنے لگا، تڑپنے لگا کہ چوٹ بہت آ گئی تھی، برداشت نہ ہو سکی، اپنا نیزہ اپنی گردن پہ مارا اور مر گیا. صحابہ کو خبر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے. کیونکہ اگر اس حالت میں بھی اس کی جزا و سزا تو قدرت کا فیصلہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا تو آپ نے کہا موت تو انسان کی محافظ ہے. تو وہ پریشان ہو گئے کہ موت تو مارتی ہے، محافظ کیا ہے؟ فرمایا اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس وقت اس انسان کے پاس جانا ہے، جب تک اسے حکم پورا نہیں ہوتا وہ کسی کو آنے نہیں دیتی. وہ بڑی سے بڑی بیماری سے بھی نکال کے لے جاتی ہے کیونکہ اس کا حکم پورا نہیں ہوا. فرمایا اس لیے موت سے نہ ڈرا کرو، یہ محافظ ہوتی ہے. تو سوچئے قدرت نے انسان کو کیا کیا کچھ دیا ہے، اتنی نعمتیں دی، اتنا کچھ دیا. میرے دوستو ایک بات یاد رکھیے، انسان کو اختیار بھی دیا. کسی کو اختیار فرمایا سارے سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے اس کی مرضی نہیں ہے، ہم نے حکم دے رکھا ہے وہ چل رہا ہے. ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. تمہاری گھڑیاں غلط ہو سکتی ہیں، اس کی آمد و رفت غلط نہیں ہوتی. چاند وقت پہ نکلتا ہے، ہوائیں وقت پہ چلتی ہیں، پانی اپنا فرض ادا کر رہا ہے، سارے ہی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم مار رہے ہیں. صرف انسان کو یہ اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو مان لو، چاہو تو انکار کر دو. فرمایا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لے آئے ہم نے تمہیں آزادی دی ہے، اور جو چاہے کفر کر لے ہم نے اس کی بھی آزادی دی ہے. کفر کرنے کی بھی آزادی دی ہے، ایمان لانے کی بھی آزادی دی ہے. فیصلہ نہیں، ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ایک راستہ نیکی کا راستہ، ایک بدی کا. تمہیں پورا اختیار دیا ہے، قوت ہماری دی ہوئی ہے. زبان تمہاری غلط بات کرتی ہے تو زبان ہم نے دی ہے، اس پر پابندی لگائی ہے کہ اس کو احتیاط سے چلانا ہے، نہ چلاؤ گے تو سزا دیں گے. اس لیے درخت کو سزا نہیں ملے گی، کسی جانور کو سزا نہیں ملے گی، انسان کو ملے گی، کیونکہ اختیار ہی اسے دیا گیا تھا. اور کہا گیا تھا کہ یاد رکھو جو ہم حکم دیتے ہیں اس کے مطابق چلو، تمہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں کرو گے تو سزا بھی ہماری بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لشدید، عذاب بھی بڑا سخت ہے. کیوں کہ جب تمہیں دے دیا تھا سب کچھ پھر تم نہیں مانتے. آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں ہو، کان دیے تھے اس کی نصیحت سنتے نہیں ہو، دل دیے تھے اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. قرآن مجید کا لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن اتنے اندھے ثابت ہوئے ہیں کہ آنکھیں رکھ کر بھی نہیں دیکھتے. فرمایا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کو کان دیے تھے لیکن سننے کی کوشش نہیں کرتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے تھے، دماغ دیے تھے لیکن غور و فکر نہیں کرتے. قرآن کا لہجہ دیکھیے کیا ہے، اولئک کالانعام. فرمایا یہ انسان نہیں ہے، چوپائے ہیں. یہ انسان کی شکل میں چوپائے ہیں. قرآن مجید نے یہاں ہی بس نہیں کی، بل ہم عدل کہا. فرمایا نہیں، چوپائے تو پیدا ہی چوپائے کیے تھے، وہ وہی ہیں. یہ نے تو انسان پیدا کیا تھا، یہ چوپاؤں سے نیچے چلا گیا ہے. فرمایا یہ چوپایا بھی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. بل ہم عدل قرآن کہہ رہا ہے.
اس سے بھی بدتر ہے۔ میرے دوستو سوچئے انسان پر کیا پابندیاں لگائی تھی، شرف دیا تھا، کتنی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ شرف کا مظاہرہ نہ کرے، اس عزت کو سنبھال کے نہ رکھے۔ کہا گیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا لڑنے کے لیے، تو خود کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں۔ لشکر کا سالار کون تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا خالد کچھ نصیحتیں سن کے جاؤ، مجھے اللہ نے یہ منصب دیا ہے کہ تمہیں سمجھاؤں، سنو۔ فرمایا راستے میں جاتے ہوئے کوئی درخت نہیں کاٹنا ہے، کیونکہ درخت انسانیت کے لیے مفید چیز ہے، اسے بیکار نہیں کاٹنا ہے۔ پھل لگے ہوئے درخت کو کاٹ کے ضائع نہیں کرنا ہے۔ سوچئے کیا ہے، فرمایا کسی جانور کو نہیں مارنا ہے، جو گھر میں بیٹھ جائے اس کا دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور فرمایا کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کسی بوڑھے کو جو لڑنے کے قابل نہیں ہے اس کو سامنے نہیں آنا ہے۔ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ صرف ان سے لڑو جو تمہارے سامنے آ کے لڑنے کے لیے آتے ہیں، سبحان اللہ، کسی اور سے نہیں۔ ساری انسانی اسلام تو حفاظت لے کے آیا تھا، اسلام تو قوم کائنات کے لیے محافظ بن کے آیا۔ یہ تو ایک پتا کاٹنے کا بھی حکم نہیں دیتا جب تک اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہاں، دیکھیے جنگ بدر ہو رہی ہے، اب جانتے ہیں جنگ بدر جیسی خطرناک جنگ کوئی نہیں ہے۔ پہلی جنگ تھی، یا اسلام نے زندہ رہنا تھا یا ختم ہو جانا تھا، یہ جنگ اس کا طرح کی جنگ ہے۔ قرآن مجید نے نام لے کے زیادہ کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم تھوڑے تھے، ہم نے مدد کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ جنگ میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ میں گنے تو 313 ہی تھے نا، کتنی محدود تعداد ہے، اور 313 کے پاس بھی لڑنے کا اسلحہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں 2 ہی گھوڑے تھے، صرف 2 آدمیوں کے پاس گھوڑے، باقیوں کے پاس گھوڑے ہی نہیں تھے لڑنے کے لیے۔ 8 تلواریں لے کے گئے تھے، 6 تاریخ نے گن دیا ساری چیزیں کہ یہ سامان لے کے گئے تھے، لیکن ایک بات بڑی لے کے گئے تھے۔ حفیظ نے بڑے پیار سے کہا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ انہیں خبر تھی ہمارا سپاہ سالار کام ہے، حکم ماننے کے لیے گئے تھے۔ میدان میں گئے، ڈیرے لگائے۔ قدرت کہتی ہے، سورہ آل عمران پڑھیے، پوری بدر کا ذکر کر رہی ہے کہ ہم نے بارش برسا دی، پانی نہیں تھا، ہم نے بارش برسا دی۔ فرمایا تمہیں گہری نیند آئی۔ روایت یہ ہے کہ صحابہ سارے سو گئے، حضرت نے فرمایا سو جاؤ، صبح لڑیں گے۔ کیوں سو گئی تھی قوم؟ کیونکہ رسول اللہ جاگتے تھے، ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے، قوم کو سونے کا حکم دے دیا، خود سجدہ ریز رہے۔ ارے جن کے رہنما جاگتے ہوں ان قوموں کو آرام کی نیند آ جایا کرتی ہے، وہ جنگ میں بھی سو جاتے ہیں کیونکہ رہنما زندہ ہے۔ سوئے، صحابہ نے کہا حضور پانی اکٹھا ہو گیا ہے، ہم نے دیوار کر لیا ہے کہ پانی ضائع نہ ہو جائے، پتہ نہیں کتنے دیر کی جنگ ہے۔ فرمایا اچھا کیا۔ ایک نے آ کے کہا حضور ہمارے پاس پانی ہے، کافروں کے پاس پانی نہیں ہے، ان کا میدان چٹیل تھا، پانی بہہ گیا ہے، ہمارا ریتلا تھا، پانی رک گیا ہے، اس لیے ان کو پانی نہیں ہے، ہمارے پاس پانی ہے۔ تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
فرمایا میرے صحابہ اگر وہ پانی لینے آئے تو تم نے روکنا نہیں ہے، اگر وہ پیاس سے نڈھال ہو کر تمہارے پاس پانی لینے آئے تو پانی روکنا نہیں ہے۔ ہم انسانیت کی توہین نہیں کرتے، انسانیت کی عظمت لے کے آئے ہیں۔ قرآن نے بنی آدم کو عظمت کا ذکر کیا تھا، صرف مسلمان کا ذکر نہیں کیا تھا قرآن نے۔ کرمنا بنی آدم قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پوری انسانیت کو شرف دیا ہے۔ اس شرف کو سنبھال کے کون رکھتا ہے؟ وہ مومن ہے، ضائع کون کر دیتا ہے؟ وہ کافر ہے۔ عزت تو ہم نے سب کو دی ہے، احترام بھی سب کو دیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ دین آیا تھا لڑنے کے لیے۔ فرمایا نہیں، ایسے سے نہیں لڑنا ہے، راستے میں خرابیاں نہیں کرنی ہیں۔ اللہ اللہ، حدیث پڑھے تو حیرت ہو جاتی ہے کہ لشکر روانہ ہوتا ہے۔ لشکر کس لیے جاتے ہیں؟ لڑنے کے لیے جاتے ہیں، دشمن کو مارنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساری جد و جہد کرتے ہیں۔ الحرب و خدعۃ، عرب کا محاورہ ہے کہ جنگ دھوکہ ہوتی ہے، لوگ دوسروں کو دھوکہ دیے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یورپ والے کہتے ہیں کہ ہر چیز جائز ہوتی ہے لو اینڈ وار میں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ دنیا میں جنگیں ہوئی اسی بنیاد پر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ دیکھیے، صحابہ کھڑے ہیں، جا رہے ہیں، فرمایا انسوا ولا تنفروا، میرے صحابہ جا رہے ہو، دشمن کے ساتھ بھی انس سے پیش آنا ہے، نفرت سے پیش نہیں آنا ہے۔ یسروا ولا تعسروا، سہولتیں پیدا کرنی ہے، تنگیاں پیدا نہیں کرنی ہے۔ یہ تھی رحمت عالمین کا پیغام، یہ تھا جو پیغام دیا تھا رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں تھا، کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی گھر میں بیٹھ کے غیر محفوظ نہیں محسوس کرتا تھا۔ یہ تو ہٹی نے لکھ دیا کہ انسانیت کسی دور میں اتنی محفوظ نہیں رہی ہے جتنی مسلمانوں کے دور میں رہی، کسی کو بھی نہیں۔ احترام دیا، محبت دی۔ میرے دوست بدقسمتی ہے کہ اسی احترام کا دعویٰ کرنے والے، اسی محبت کا ذکر کرنے والے آج کیا کر رہے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا تھا؟ کبھی احترام تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں تو ایک جنازہ جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا حضور یہ یہودی کا جنازہ ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ فرمایا جنازہ تو ہے انسان کا ہی ہے نا۔ یہ تصور دیکھے گئے بیجا تھا، یہ قوم کو بتایا تھا کہ قوم یوں زندہ رہنا ہے کسی کے لیے۔ فرمایا وہ آدمی نجات نہیں پائے گا جس کا ہمسایہ اس کی بدی سے محفوظ نہیں رہتا۔ سوچئے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی نیکی کی، رحمت کی تبلیغ دی۔ فرمایا ایاکم وظہور الطریق، لوگوں چوکوں میں بیٹھ کے مجلسیں نہ لگایا کرو۔ حکم دے دیا کہ جہاں چوک ہو وہاں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور ہماری دکانیں ہیں وہاں، ہم تو کاروبار کرتے ہیں، کہ حضور کیسے کریں گے؟ فرمایا ان ابیتم، اگر تم انکار کرتے ہو کہ تمہیں لازمی بیٹھنا ہے، مجبوری ہے، فاتوا الطریق حقہ، تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا غض الطرف، آنکھیں نیچی رکھا کرو کیونکہ عورتیں گزرتی ہیں۔ حکم کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی رکاوٹ بن جائے، کوئی پتھر آ جائے، کوئی روڑا آ جائے کہ راستے میں چلنے والوں کو تکلیف ہو تو تم بیٹھے ہو، تمہارا فرض ہے کہ وہ راستہ صاف کرو۔ راستے سے کوئی تکلیف کی چیز نہیں آنی چاہیے۔ میرے دوستو، جس دین نے
راستوں کے کنکر بھی ہٹانے کا حکم دیا تھا، راستوں کی تکلیفیں بھی ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ اس دین میں اب بھائی سے بھائی بھی جدا ہے۔ حالی رو پڑے تھے کہ دنیا کا دل ملائے تھے دین نے، آج نفرت ہے، انسانیت بلک رہی ہے کہ انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہوا دیکھا نا آپ نے کیا منظر تھا، یہ کہ کیا انسانوں کا معاشرہ ہے، یہ دین کا نام ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ میرے دوستو کہاں حکم دیا تھا؟ بچے کو تو اسلام کہتا ہے کہ بچہ اگر بچے کی شکل میں مر گیا ہے تو کافر کا بچہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، جب تک اس پر حکم نافذ نہیں ہوا۔ اگر وہ پہلے مر گیا ہے تو کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے کہ صحابہ یہ بچے جو معصوم ہیں ابھی کچھ بھی نہیں جانتے، ابھی دین کی خبر بھی نہیں ہوئی، مر گئے کیا؟ فرمایا دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ میرے دوستو کافروں کے بچے کے بارے میں بھی یہ تصور رکھا، یہاں مسلمان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ انسان اتنا ظالم بن گیا ہے۔ میں نے جب یہ نقشہ دیکھا تو مجھے عرب شاعر کا وہ شعر بار بار یاد آیا، جاہلی دور کا شاعر ہے، ہم کہتے ہیں وہ جاہلی دور ہے، اسلام سے پہلے کا دور ہے، نفرتوں کا دور تھا، اکھڑ پن کا دور تھا، لیکن اس کا شاعر بھی یہ کہتا ہے ذیاب کلنا فی خلق ناس فسبحان الذی فیہ برانا۔ لوگوں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم انسانی لباس میں بھیڑیے بن گئے، ہم انسانی لباس میں پیدا ہوئے تھے لیکن بھیڑیے بن کے پیدا ہو گئے ہیں۔ اور شاعر اس پر بس نہیں کی، دوسرے مصرع بڑا ہی زور سے کہہ دیا، کہتا ہے یا فزیب یاکل اللحم زیبن و یاکل بادنا بادن ایانا۔ یہ تاریخ سے پوچھئے، یہ کسی شکاری سے پوچھئے، ماہر حیوانات سے پوچھئے کہ بیڑیے کی خصلتیں کیا ہیں۔ بیڑیا بارش کے دنوں میں چل نہیں سکتا، زمین پہ پانی ہو کیچڑ ہو تو اس کے پاؤں پھسلتے ہیں، اس کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے، اس کی چال رک جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چلنے پھرنے سے آری آ کر چھپ جاتا ہے، غاریں ڈھونڈتا ہے، پناہ گاہیں ڈھونڈتا ہے، اور وہاں 20 25 کٹھے بیڑیے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ موسم صاف ہو تو باہر آئیں۔ دیواروں کے ساتھ پشت لگا کر یوں بیٹھ جاتے ہیں سارے، خوراک ختم ہو جاتی ہے، بھوک ستاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، جو ان میں آنکھ بند کر کے سو گیا اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، خوراک یوں لیتے ہیں پھر بیٹھے رہتے ہیں، جب جس کو جو آنکھ بند کر کے گرتا ہے اس پر حملہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور جو آخر پہ نکل آئے سارے موسم کو چھوڑ کر زندہ نکل آئے اسے گرگے بارہ دیدہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بھیڑیا ہے جو سارا موسم برسات دیکھ کے باہر آ گیا ہے۔ یہ ہے تو شاعر کہتا ہے یا فزیب یاکل ذام ذیبن، فرمایا بیڑیا بھی دوسرے بیڑیے کو دیکھتے ہوئے کھانے سے شرم کرتا ہے، جب تک آنکھ بند نہ ہوئے حملہ نہیں کرتا۔ یا فزیب یاکل اللحم ذیبن و یاکل بادنا بادن ایانا۔ اور ہم اتنے بیڑیے بن گئے ہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے اور مار رہے ہوتے۔ کہا وہ بیڑیا بھی شرم کرتا ہے مارنے سے، ان کو اتنی بھی شرم نہیں رہی ہے۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کے 72 حصے ہیں، 72 شکلوں میں ایمان چلتا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ میرے دوستو کیا ہو گیا، ایک معصوم پر اتنا ظلم، اتنا بڑا ظلم۔ تاریخ کا سیاہ دن ہے جب یہ ظلم ہوا ہے۔
حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کے نام پر، اسلام تو امن لے کے آیا تھا، اسلام تو پیغام امن اور سلامتی لے گئے۔ دیکھیں اسلام مذہب کا نام ہی اسلام ہے، اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے، اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے۔ اور آپ جب اسلام قبول کرتے تو ایمان لاتے ہیں، اور ایمان امن سے نکلا ہے، ایمان کا مادہ امن ہے، یعنی یہ صاحب ایمان وہ ہے جو پناہ میں آ گیا ہے، جو امن میں آ گیا ہے، امن والا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا پہلا تعارف بھی امین کرایا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، سارا مکہ کہتا تھا امین ہے، صادق ہے، امین ہے۔ ہم امین کہتے ہیں امانتدار کو، عرب میں امین کا معنی امن دینے والا ہے، امین جو ہے فائلی حکم میں ہے۔ جب آپ آئے تھے سارے کافر جنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہی کہا تھا جا الامین، امین آ گیا ہے، امن اس سے ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ردینا قد جا محمد، راضی ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ سبحان اللہ، مکے کے کافر پکار اٹھے تھے کہ امین ہے، اور قرآن نے کہا ہے امین تمہیں بھیجا بھی وہاں ہے، بلدن آمنن، یہ شہر بھی امن والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا امن والا بنائیں گے من دخلہ کان آمنا، جو بھی اس شہر کے اندر آ جائے گا امن میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرکز بھی امن کا بنایا، خود بھی امین بن کے آئے، امن کا پیغام لے کے آئے۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی قدرت کا نظام کیا ہے، جس گود میں آئے وہ بھی آمنہ کی گود تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آمنہ کا لفظ ہی معنی امن دینے والی ہے، آمنہ کا معنی ہی امن دینے والی۔ قدرت نے تو گود بھی امن والی عطا کی تھی۔ آج کتنی ماؤں کی گودیں بچھڑ گئیں، کتنی ماؤں کی گودیں ویران کر دی گئیں، کتنے ہیں جن کے گھر برباد ہو گئے۔ میرے دوستو، کوئی ظالم سے ظالم بھی کونپلیں نہیں کاٹا کرتا، پھل کاٹا کرتا ہے۔ یہ تو کونپلیں کٹ گئی، یہ تو نکلتے ہوئے ایک چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، جن پر معصومیت کا ابھی پیرا ہے، ان پر ظلم ہو گیا۔ اتنا بڑا ظلم کائنات پروردگار سوچتا ہوگا کہ یہ کیا پیدا کر دیا ہے میں نے، نام اسلام کا لے رہے ہیں۔ ارے دشمنی کرو تو دشمن بن کے کرو، اسلام کی پناہ لے کر یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ اسلام تو گزرتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان گزرتا تھا تو جوان عورت کھڑی ہوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ کائنات کا تصور تھا۔ اللہ اللہ، اموریہ شہر ہے ایک یورپ کے علاقے میں، اس شہر میں ایک مسلمان عورت کچھ چیز خریدنے چلی گئی، موسم باللہ کا دور ہے، خلیفہ بغداد ہے، چلی گئی سودا لینے لگی تو ایک یہودی بھی لینے آ گیا، اس نے اس کو جھڑکا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے لینا ہے۔ اس نے کہا سودا ہے، تم کر لو میں کروں، چیز پڑی ہے بازار میں لینی ہے۔ وہ جذباتی ہو گیا اور اس نے اس عورت کے چادر کھینچ لی، مسلمان عورت کو بے پردہ کر دیا۔ چیخ ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ موسم باللہ کو بغداد میں خبر پہنچی کہ ایک مسلمان عورت بے عزت ہو گئی ہے اموریہ کے بازار میں۔ موسم لشکر لے کر آیا، اموریہ فتح کیا، کہا وہ ڈھونڈو وہ کون تھا۔ وہ یہودی پکڑا گیا، سامنے لایا گیا، بلایا عورت کو کہ یہ تیرا مجرم ہے، یہ گناہگار ہے، بتاؤ کیا سزا دے اسے، بتاؤ کیا۔ بادشاہ وقت پوچھ رہا ہے، فتح کر کے کھڑا ہے، ملک اس کے ماتحت آ گیا ہے،
کہتا کیا سزا دیں؟ مسلمان عورت نے سر اٹھایا، کہا امیر المومنین میں اسے معاف کرتی ہوں۔ امیر المومنین حیران ہو گیا کہ میں اتنی دور سے آیا اسی خاطر، اتنا لشکر لے کے آیا، اتنا نقصان کر کے آیا، کہا معاف کرتی ہو؟ کہا ہم کو سبق ہی یہ دیا گیا ہے کہ جب طاقتور ہو تو جس کو طاقت نہ ہو اسے معاف کر دیا کرو۔ ہمارے پاس درس ہی یہ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی یہ ہے۔ یہ تھا مسلمانوں کا ماحول، یہ تھا کردار مسلمانوں کا۔ میرے دوستو آج یہ کیفیت اور دعویٰ ہے اسلام کا کہ مسلمان ہیں۔ میرے دوستو ایک عجیب ادان، علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، علامہ نے کہا تھا زمن گیری کے مردے کور چشمے، کہتا مجھ سے یہ اصول لے لو کہ آدمی ہو اور آنکھ نہ ہو، نابینا ہو۔ محروم ہو گیا نا، آنکھ نہیں ہے، محرومی کا شکار ہے۔ فرمایا جب بینائے غلط بینے نکوتر، پھر بھی یاد رکھو کہ یہ اس آنکھ والے سے بہتر ہے جو آنکھ رکھ کر نہیں دیکھتا ہے۔ فرمایا یہ نابینا اس سے بہتر ہے جو آنکھ رکھ کر نہیں دیکھتا ہے۔ زمن گیری کے نادانے نکو کیش، کہا یہ اصول لے لو کہ پڑھا ہوا نہیں ہے، نادان سا آدمی ہے، لیکن نیکی اندر آ گئی ہے، نیک سرشت ہو گیا ہے، علم نہیں آیا ہے، نیکی آ گئی ہے۔ زِ دانشمند بے دین نکوتر، بے دین دانشمند سے پھر بھی وہ بہتر ہے۔ میرے دوستو یہ دعوے کیا ہیں؟ یہ دعوے کیا ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کا بھیانک چہرہ دکھانا ہے۔ اسلام تو معافی کا قائل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، وہ سارے سامنے کھڑے تھے جو دکھ دیتے رہے تھے، اور دکھ بھی کسی عام انسان کو نہیں دیا، ختم المرسلین کو دیا تھا۔ صحابہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت عمار یاسر کی والدہ سمیہ، تاریخ گواہ ہے کہ مکے کے بازار میں لٹا دی گئی عورت، لٹا دی گئی، ایک ٹانگ سے ایک اونٹ باندھ دیا گیا، دوسرے ٹانگ سے دوسرا باندھ دیا گیا اور انہیں چلا دیا گیا، اور حضرت سمیہ کا جسم چر گیا۔ عمار یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے پاس سے، عمار یاسر کو مار رہے تھے کافر۔ فرمایا اصبروا یا آل یاسر، یاسر کے خاندانوں صبر کرو، اللہ اجر دے گا۔ یہ کیفیت تھی، اتنے ظلم ہو رہا تھا۔ آج وہ سارے کھڑے تھے، ہاتھ باندھے کھڑے تھے کہ آج رسول اللہ فاتح بن کر آئے، آئے ہیں۔ اللہ اللہ، تاریخ کا کتنا سنہری دور تھا۔ فرمایا تم لوگ مجھے دکھ دیتے رہے ہو، تم میرے صحابہ کو قتل کرتے رہے ہو، تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم خود بتاؤ تمہیں کیا سزا دوں، میں تم خود فیصلہ کرو کہ سزا کیا دوں۔ کیا ہوا؟ اسلام کا یہ چہرہ سامنے تھا ان کے کہ ہم نے ظلم کیے ہیں لیکن اسلام اسلام ہے۔ پورا مکہ پکار اٹھا تھا کہ آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے لوگ ہیں۔ گواہی انہوں نے دی تھی جو دشمن تھے۔ فرمایا سنو پھر میرا فیصلہ، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، تم کو سب کو آزاد کرتا ہوں، سب کو آزاد کرتا ہوں، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ آج تاریخ حیرت زدہ ہے، کتنے بڑے دشمنوں پر حضور کہہ رہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اہل دل پکار اٹھے کہ یہ معافی نہیں دی تھی، ایمان بھی دے دیا تھا، کیونکہ کوئی گناہ نہیں کہا۔
فرمایا معاف بھی کر دیا تھا اور نجات بھی دے دی تھی، اور وہ سارے قدموں پہ گر پڑے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے دوستو، یہ سبق دیا تھا کہ طاقت میں آؤ تو زندگی یوں گزارو۔ کیا ہو گیا ہے آج؟ آج انسان بھیڑیا بن گیا ہے، بدتر ہو گیا ہے، اور اسلام کے نام پر ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو کفر کی بھی بدترین شکل ہے، یہ تو بہت بڑی شکل ہے۔ کتنے گودے اجاڑ دیے ہیں، کتنے باپ محروم کر دیے ہیں، کتنے بچے، یہ قومپلیں جو پھوٹ رہی تھی ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اور حیرت ہے کہ پکڑ پکڑ کے سر پہ گولی ماری، یہ نہیں کہ چل کی گولی لگ گئی، پکڑ کے جو بچہ معصوم کرسی کے نیچے چھپ گیا، نیچے سے نکال کے مارا۔ اللہ اللہ، حقیقت ہے اس دن محسوس ہوتا تھا کہ ہم جاہلیت سے بھی برے دور میں چلے گئے، جاہلیت سے بھی برا دور آ گیا ہے۔ گالیاں تو ہم ان کو دیتے ہیں جو جاہلی دور کے تھے، ارے گالیاں کھانے کے تو ہم قابل ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور سب کچھ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر۔ دین جھکنے کا نام ہے، دین معاف کر دینے کا نام ہے، کسی کا بدلہ کسی سے لینے کے نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ ارے دنیا میں کیا کرتے ہو؟ ہم تو قیامت میں بھی کسی کے گناہ کو کسی پہ نہیں ڈالیں گے، وہاں بھی کسی کے بات۔ بیٹا گناہ کر کے آئے گا تو باپ کو نہیں پکڑیں گے، باپ گناہ گار ہو کے مر جائے گا تو بیٹے کو نہیں پکڑیں گے، ہم ایک کا گناہ دوسرے پہ نہیں ڈالیں گے۔ ارے تمہیں دشمنی کس سے تھی؟ کن معصوموں پہ ڈال دیا ہے، کن معصوموں پہ یہ بوجھ ڈال دیا۔ حیرت ہے، ایک شرم و حیا کی بات ہے، لیکن کیا کیا جائے، دفاع کر رہے ہیں۔ آج بھی بڑے بڑے مولانا میں سن رہا تھا دفاع کر رہے ہیں، جی غصے میں تھے، جی انہوں کے ظلم بڑے ہوئے تھے، ظلم کے بدلہ۔ ارے ظلم کا بدلہ یوں لیا جاتا ہے؟ ظلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑے ہوئے تھے، صحابہ پر بھی بڑے ہوئے تھے، انہوں نے یوں بدلے لیے تھے۔ یہ بدلے لینے کا انداز ہوتا ہے کہ کسی سے غصہ ہے تو کسی پر۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری جوتا کوئی مسجد سے اٹھا کے لے گیا ہے تو جواز تو نہیں بنتا کہ تم دوسرے کا اٹھا کے لے آئے، یہ تو جواز نہیں بنتا۔ یہ کہاں سے آ گیا ہے اب کہ دشمنی فلاں سے ہے اس لیے فلاں کو مار دو؟ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے من قتلہا فکأنما قتل الناس جمیعا۔ فرمایا ایک نفس کو، ایک معصوم کو مارو گے تو یوں سمجھو پوری انسانیت کو مار دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا كَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ فرمایا جو ان کو بچانے کے لیے مدد کرے گا گویا کہ وہ انسانیت کو بچا رہا ہے۔ ایک کا قتل بھی قرآن معاف نہیں کر رہا کہ نہیں، ناجائز قتل نہیں ہے۔ فقہا کا فتویٰ ہے کہ یاد رکھو کوئی قاتل پکڑا جائے جس نے قتل کیا ہے، لوگ لے آئیں، شہادتیں آ جائیں، فرمایا جب کسی شہادت پہ شک پڑ جاؤ تو قتل نہ کرو، معاف کر دو۔ فرمایا حدود چھوڑ دو اگر شک ہو گیا ہے۔ ارے ان پر تو یقین تھا کہ یہ معصوم ہے، ان پر تو یقین تھا کہ معصوم ہے، کیا کیا؟ ایک حیرت کی بات ہے، دنیا کیا کہے گی کہ یہ وطن اسلام کے نام پر بنا تھا، یہ اسلام کے نام پر ہم نے وطن بنایا تھا۔ ہم تو یہ دعوے کرتے آ رہے تھے، مولانا ظفر علی خان نے پاکستان بننے سے پہلے یہ کہا تھا کہ تمہیں لے جا کے مکہ سے مدینہ میں بسایا تھا، سمجھ لو اس نئی بستی کو پاکستان کہتے ہیں۔ سبق تو یہ دیا گیا تھا کہ مدینہ کی طرح ایک پرامن بستی بسانا ہے۔ مدینہ میں یہودی بستے تھے، کافر بستے تھے،
کسی کو مارا گیا؟ یہودیوں کو سازش ہوئی، جب انہوں نے غداری کی تو کہا چلے جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو کہنے کہا کو چلے جاؤ، مدینہ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا حضور چلے جائیں گے تو کیا لے جائیں گے؟ فرمایا جتنا سامان یہ لے جانا چاہیں لے جانے دو، کسی کا کوئی چیز نہ روکو، یہ یہاں ظلم کر رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے مسلمان قتل کر دیے، قتل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو فرمایا تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تمہیں کیا سزا دوں؟ میں نہیں دیتا سزا، تم اپنا منصف خود مقرر کر لو۔ نبی محترم کہہ رہے ہیں کہ تم جس کو چاہو وہ فیصلہ کر دے کہ تمہاری سزا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مقرر کرتے ہیں، یہ ہمارے حلیف تھے جاہلی دور میں، ہمارے ساتھ رہے تھے، ہمارے خاندانی تعلقات ہیں ان سے، سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں ہمیں قبول ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کو کہا گیا کہ فیصلہ کر دو۔ انہوں نے کہا یہ جوان جو لڑنے کے قابل ہیں یہ قتل کر دیے جائیں، بچے اور بوڑھے چھوڑ دیے جائیں، یہ فیصلہ ہوگا۔ جوان قتل ہو گئے، محدثین حیران ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو قریظہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے، اگر تم مجھ پر چھوڑتے تو میں معاف کر دیتا۔ تم نے اپنے قتل کا خود سامان کیا ہے، میں معاف نہ قتل نہ کرتا۔ دشمن ہیں، قاتل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ آج میرے دوستو، آج تو مسلمان کہلانا بھی ایک پریشانی، اور ایک قدرت کیا کہے گی کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جنہیں اقبال نے یہی کہا تھا، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ آج طرز ہو رہی ہے، دنیا کا ہر پارلیمنٹ بول رہی ہے کہ کیا ہو گیا ہے پاکستان میں۔ میرے دوستو سوچ لیجئے کہ ہمیں کدھر جانا ہے، کیا قتل و غارت کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ عجیب بات ہے، میں حیران ہو گیا سن کر۔ جی جو وہ مارنے آتے ہیں وہ تو دین کے نام پر آتے ہیں، وہ مر گئے تو شہید ہیں، جو فوجی لڑتا ہوا مر جائے وہ شہید نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ علم اسلام کا علم ہے، یہ اسلام کے نام پہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور پھر دندناتے پھر رہے ہیں کہ دین ہے۔ میرے دوستو یہ دین کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کی حرمت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، کوشش کرو۔ اور آج ہم اس دیش سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو معاف نہیں کر لیا جانا چاہیے، ایسا ظلم جو کرنے والے ہیں وہ نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ یہ جب تک یہ رہیں گے اس ملک میں ظلم چلتا رہے گا، قتل ہوتے چلے جائیں گے۔ قاتل کا راستہ روکنا بھی ایمان والوں کا حق ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ آئیے اپنی حکومت کو یقین دلائیں کہ حکومت کے کارنامے تو ہمارے سامنے جو کچھ کر رہے ہو، گلے بھی ہیں شکوے بھی ہیں، لیکن کچھ تو سوچو، آخری دم پہ آ گئے ہو، دوزخ کے گڑھے پہ پہنچ گئی ہے یہ قوم، اسے بچانے کے لیے کچھ تو سامان کر لو، کچھ تو محنت کر لو۔ آؤ آج ایک یکجان ہو کر اس اٹھتے ہوئے فتنے کے خلاف کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، کوئی جان بھی ایسی نہیں ہے جو محفوظ ہے، حفاظت اٹھ گئی ہے اس قوم سے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کا حافظ و ناصر ہو، اللہ حفاظت کا سامان پیدا کرے۔ کون ہے جو گھر میں محسوس کر رہا ہے؟ کون ہے جو گھروں میں اپنے آپ کو عافیت پا رہا ہے؟
بڑے سے بڑے پریشان ہیں، چھوٹے سے چھوٹے پریشان ہیں۔ ارے مارنے والے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیا کون ہے، یہ غریب ہے، یہ دولت والا نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ انہیں تو صرف ایک چیز نظر آتی ہے کہ خون بہنا چاہیے، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا تھا، وہ بھی بڑا ظالم تھا، اس نے کہا تھا جب میں کسی کو قتل کرتا ہوں اور خون کی دھار نکلتی ہے تو مجھے لطف آتا ہے۔ یہ سب حجاج بن یوسف کے پیروکار ہیں، انہیں خون بہتا ہوا، ارے خون کا ایک قطرہ بھی حساب لے گا قیامت میں جا کر، حساب ہوگا کہ یہ کیوں گرا تھا، ناجائز قتل کیوں ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سارے ملک کو محفوظ رکھے، ہمیں امن و سکون عطا فرمائے، زندگی کے زندگی کے لیے کوشش کرنے کی محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حبیب کریم صلی اللہ کی رحمت العالمین کے صدقے اس امت کو اپنی حفاظت میں رکھے، اس امت کو زندہ رہنے کی توفیق دے، مومنوں کی طرح ایماندار ہو کر رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم و کرم فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا